اپنے دل جمی سے کام کر سکیں. اسی طرح اب جو سروس اسٹرکچر ہمارا امپلیمنٹ ہوا ہے اس میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ محترم کو بھی آج ہم 2 بجے وہ تشریف لا رہے ہیں, اسی حال میں ان کو بھی اس پہ مبارکباد پیش کریں گے. اپنے سیکٹری لائف اسٹاک کو بھی اسپیشلی جنہوں نے 5 کروڑ کے فنڈ کا ارینج کیا اور آج ہم اس پہ ٹریننگز کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بندے بھی پروموٹ ہو جائیں گے. اس میں اب ہماری ہرارکی میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا. ہمارے ڈائریکٹر بھی اسی گریڈ میں ہیں, ہمارے ڈی جی بھی اسی گریڈ میں ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ کو گریڈ 21 میں کیا جائے یا ایک اسپیشل الاؤنس کم سے کم 25,000 پر منتھ اس کے ساتھ لگایا جائے. اسی طرح لائف اسٹاک کے اندر پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور اس کے بعد بھی سردار دوست محمد کھوسہ صاحب وزیر اعلیٰ یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا اور اس پہ فنانس سے بھی تقریباً منظوری ہو چکی تھی کہ ڈسٹرکٹ کے اندر ایڈیو ہیلتھ کی جو پوسٹ ہے, ہماری تعداد بھی ان سے زیادہ ہے, ہم کام بھی ان سے کرتے ہیں. کبھی گندم کی ہم کبھی گوشت کی شارٹیج نہیں ہونے دیتے, کبھی دودھ کی شارٹیج نہیں ہونے دیتے, کبھی مٹھائی کی شارٹیج نہیں ہونے دیتے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ایڈیو جو ہے ان کو بھی علیحدہ کیا جائے. اور آخر میں سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سے میری یہ پہلے بھی کمٹمنٹ ہے اور ان کی وہ سی ایم صاحب سے بھی ان کی کمٹمنٹ ہے کہ موبیلٹی کے بغیر کام نہیں چلتا. جب تک موبائل نہیں ہوں گے, وہ وقت ایک دور جب ماضی میں تھا کہ لوگ اپنے جانور خود لے کے آتے تھے ہاسپٹل کے اندر. اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر میرے ڈور سٹیپ پہ آئے, وہ اس کے گھر جا کے سروس دے. لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دور دراز دیہات کے اندر ایک ہائر, ہم گورنمنٹ سے کوئی ایڈ نہیں مانگتے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں ہائر پرچیز بیسس پہ ہمیں لون دیا جائے, ہم وہ پے بیک کریں گے. اس کے تحت ہمیں گاڑیاں اور موٹر سائیکل فراہم کیے جائیں تاکہ ہم اپنا سروس ڈلیوری بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ سر اب جس میں میرا آپ سے محترم منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب کہ ایک ایسا طبقہ جو ہمارا ایک دایاں بازو ہے, اس کے بغیر ویٹرنری پروفیشن نامکمل ہے, اور وہ بھی میرے عظیم دوست ساتھی, وہ ہے ایک پیرا ویٹرنری اسٹاف. اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کام کو ہم جس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ممکن ہو سکے. وہ بیچارے 9 گریڈ میں آتے ہیں, 9 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. اسی طرح ویٹنیرین 17 میں آتا تھا, 17 میں ریٹائر ہو جاتا تھا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا 4 درجاتی جو سروس سٹرکچر ہے, جس طرح کہ ویٹنیرین کا 4 درجاتی سروس سٹرکچر ہے, اس کو پروو کیا جائے تاکہ وہ بھی اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو دن رات محنت کرتے ہیں, کبھی وہ گندم پہ ڈیوٹی دیتے ہیں, کبھی وہ فلڈ میں ڈیوٹی دیتے ہیں, کبھی وہ پولیو کی ڈیوٹی دیتے ہیں, وہ بھی اپنے دوسرے اداروں کے پیرا اسٹاف سے ان کے ایکویٹ کریں اور ان کو گریڈ 16 تک کم سے کم ان کی ترقی ممکن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 100 روپے لیٹر ہو گئی ہے, اور آپ گھر سے اگر اپنے ہسپتال تک سفر کریں تو 1 لیٹر کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کتنی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو 1 مہینے کا 45 روپے الاؤنس دیا جاتا ہے. 45 روپے الاؤنس دیا جاتا ہے, جس سے آدھا لیٹر پیٹرول بھی نہیں آتا, اور ان سے پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ کام کریں. تو اس کو بھی بڑھا کے کم سے کم 3,000 کریں تاکہ وہ 1 لیٹر روز خرچ کر کے اپنے فارمر کو, اپنے پولٹری فارمر کو, اپنے بریڈر کو سروس دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس پروگرام میں اسپیشلی اپنے تمام مہمانوں کا اور اس سے بڑھ کے وہ لوگ جنہوں نے اس میں فنانشلی کنٹریبیوٹ کیا ہے, میں ہر ایک کا نام لینا چاہتا ہوں, ہر دوست کا نام لینا چاہتا ہوں کہ جو میری ایک کال پہ پورے ملک سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. لیکن ان فارماسیوٹیکل کمپنی, ان فیڈ مینوفیکچرر, ان اکوپمنٹ مینوفیکچرر, سب کا مشکور ہوں, سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ انہوں نے فنانشلی کنٹریبیوٹ کیا اور آج یہ پروگرام جو ہے نا یہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا اور کامیاب ہوا. آخر میں پھر آپ سب کا مشکور ہوں, اسپیشلی منسٹر لائف اسٹاک کا, سیکرٹری لائف اسٹاک کا, وائس چانسلر کا,
چیئرمین PPA اور ڈاکٹر امجد صاحب، خلیل ستار صاحب، اور جن کا نام نہیں لے سکا، میرے پاس ٹائم ہو تو سب کا نام لوں، خالص علی ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا، رانا غلام مصطفیٰ صاحب کا، سب کا مشکور ہوں، فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے کا نام لینا چاہتا ہوں، سب کا مشکور ہوں جس کا نام نہیں لے سکا. اور اس پروگرام میں اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گیا تو وہ میری ہوگی، میں اس پہ آپ سب سے معذرت کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اسی طرح ہنسی خوشی ایک فیملی کی طرح رہیں. اور میری درخواست ہے کہ 2 بجے CM پنجاب انہوں نے اس پروگرام میں آنا تھا، اور تھوڑا سا انہوں نے اپنے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ترکی سے، ان کی وجہ سے اپنے پروگرام کو آگے کیا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم 2 بجے تمام لوگ یہاں پہ موجود رہیں، تاکہ ہم اس ملک کے، اس صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خوش آمدید کہہ سکیں اور اپنی گزارش پیش کر سکیں. اللہ حافظ.